السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شاہ ولی اللہ بر صغیر پاک و ہند میں عہد مغلیہ کے مشہور عالم دین، محدث اور مصنف تھے۔ 21 فروری 1703 عیسوی کو موضع پھلت ضلع مظفر نگر اتر پردیش انڈیا میں شاہ عبد الرحیم دہلوی کے گھر پیدا ہوئے۔ آبائی علاقہ دہلی تھا۔ نسبی اعتبار سے فاروقی، سکنی لحاظ سے دہلوی اور فقہی اعتبار سے حنفی تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کی اور 7 سال کی عمر میں قرآن کریم کی تکمیل فرمائی۔ 7ویں سال کے آخر میں آپ نے فارسی اور عربی کے ابتدائی رسائل پڑھنا شروع کیے اور 1 سال میں ان کو مکمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے صرف و نحو کی طرف توجہ فرمائی اور 10 سال کی عمر میں نحو کی معرکہ آرا کتاب شرح جامی تک پہنچ گئے۔ صرف و نحو سے فراغت کے بعد علوم عقلیہ اور نقلیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور 15 سال کی عمر میں تمام متعدد اول درسی علوم سے فارغ ہو کر درس و تدریس کا آغاز فرمایا۔ اس عرصے میں آپ نے اکثر و بیشتر کتابیں اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم سے پڑھیں اور انہی سے بیعت ہو کر 17 سال کی عمر میں بیعت و ارشاد کی بھی اجازت حاصل کی۔ 1143 ہجری تک اپنے والد حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس و ارشاد کو سنبھالا اور خلق خدا کو فائدہ پہنچایا۔ 1143 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر 30 سال کے قریب تھی، حرمین شریفین کی زیارت کی اور وہاں کے مشائخ سے علوم حاصل کیا۔ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم کردی مدنی سے بخاری شریف کی سماعت فرمائی اور صحائح ستہ، موطا امام مالک، مسند دارمی اور امام محمد کی کتاب الآثار کے اطراف ان کے سامنے پڑھے اور ان کے علاوہ شیخ عبداللہ مالکی مکی رحمہ اللہ اور شیخ تاج الدین حنفی رحمہ اللہ سے بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ حرمین شریفین سے واپس آ کر والد کے بنائے مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی حیثیت سے مضبوط بنانے کے لیے بادشاہوں اور امراء سے خط و کتابت بھی کی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے اپنا مشہور حملہ شاہ ولی اللہ کے خط پر ہی کیا، جس میں اس نے پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو شکست دی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے سماجی اصلاح کا کام بھی کیا۔ مسلمانوں میں ہندوؤں کے اثر کی وجہ سے بیوہ عورتوں کی شادی بری سمجھی جانے لگی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے اس رسم کی مخالفت کی۔ اسی طرح انہوں نے بڑے بڑے مہر باندھنے اور خوشی اور غمی کے موقع پر فضول خرچی سے روکا۔ حضرت شاہ ولی اللہ امت کے کلیدی مسائل کو مستقبل کی نظر سے بھی دیکھتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اس پر زور دیا کہ اختلاف کی صورت میں انتہا پسندی کی جگہ اعتدال سے کام لیا جائے۔ انہوں نے تصوف کی بھی اصلاح کی اور پیری مریدی کے طریقوں کو غلط راستے سے ہٹایا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک بڑا کارنامہ قرآن مجید کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کی علمی زبان فارسی تھی۔ قرآن چونکہ عربی میں ہے اس لیے بہت کم لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے۔
شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا فارسی ترجمہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کیا۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ اسلام کی تعلیم سے واقف ہونے لگے۔ شاہ ولی اللہ ترجمہ قرآن کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ یہ کتابیں علم تفسیر، حدیث فقہ، تاریخ اور تصوف پر ہیں۔ ان عالمانہ کتابوں کی وجہ سے وہ امام غزالی اور ابن تیمیہ کی طرح تاریخ اسلام کے سب سے بڑے عالموں اور مصنفوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی سب سے مشہور کتاب حجت البالغہ ہے۔ امام غزالی کی احیاء العلوم کی طرح یہ کتاب بھی دنیا کی ان چند کتابوں میں سے ہے جو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جائیں گی۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ نے اسلامی عقائد اور اسلامی تعلیمات کی وضاحت کی ہے اور دلیلیں دے کر اسلامی احکام اور عقائد کی صداقت ثابت کی ہے۔ اصل کتاب عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ 20 اگست 1762 بمطابق 1174 ہجری کو 59 سال کی عمر میں دہلی میں وفات پائی۔ دہلی کے قبرستان مہندیان عقب اربن اسپتال، دہلی گیٹ میں تدفین ہوئی۔